ربائی کی تعریف۔ ربائی عربی زبان کے لفظ ربا سے بنا ہے، جس کے معنی چار کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں 4 مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں۔ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم خافیہ ردیف ہوتا ہے۔ ربائی کا تیسرا مصرع ربائی کی جان ہوتا ہے۔ ربائی لا حول ولا قوت الا باللہ کے وزن پر کہی جاتی ہے۔ ربائی میں اخلاقی مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں ابتدا سے ربائی گوئی کی روایت رہی ہے۔ انیس، اکبر، حالی، امجد، فراق وغیرہ ربائی کے مشہور شعراء گزرے ہیں۔ انیس کے حالات زندگی۔ میر ببر علی انیس 1802-1871 لکھنؤ کے مشہور مرثیہ گو شاعر گزرے ہیں۔ انیس نے ربائی گوئی میں نام پیدا کیا۔ انیس کی ربائی عیسائیوں میں مذہب اور اخلاقی باتیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے دنیا کی بے ثباتی اور مشرقی تہذیب کو اپنی ربائیوں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ انیس کی ایک ربائی اس طرح ہے: پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم اتفاقی کا ہے، شبنم سے جو وجہ گر یہ پوچھی تو کہا، رونا فخر اپنی بے ثباتی کا ہے۔ خلاصہ: انیس نے اس ربائی میں انسان کو خدا کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر ناشکری کا انداز بیان کیا ہے۔ انیس کہتے ہیں کہ خدا نے ہر انسان، ہر جاندار کو کچھ نہ کچھ صفت اور صلاحیت دی ہے۔ عقل، دولت، طاقت، حسن، فراست اور ہنر انسان کو ملنے والی چند صفات ہیں۔ انسانی جسم میں خدا کی کئی نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ خدا نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ اور کام کرنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ اسی طرح لوگ کئی ہنر سیکھتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے حاصل نعمت اور صلاحیت سے مطمئن نہیں ہے۔ جب بھی اسے پوچھا جائے تو وہ ناشکری ظاہر کرے گا۔ مثال دیتے ہوئے انیس کہتے ہیں کہ تبسم سے اگر پوچھا جائے کہ اسے خدا نے کیسا بنایا تو وہ بھی روتے ہوئے کہے گی کہ میں ایک ناچیز قطرہ ہوں، مجھ میں کیا ہے، جبکہ ایک شبنم کا قطرہ ہریالی پر پڑتا ہے تو موتی کی طرح چمکتا ہے، موسم کو ٹھنڈا کرتا ہے اور شاعری کے لیے خیال کا ذریعہ بنتا ہے۔ شبنم کی مثال لیتے ہوئے انیس ان تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم خدا سے اپنی غریبی اور پریشانیوں کا شکوہ نہ کریں، بلکہ خدا نے جس حال میں رکھا ہے اس پر شکر ادا کریں تو خدا اس میں مزید نعمتیں دیتا ہے۔ پریشانی میں صبر کرنا اور خوشحالی میں شکر کرنا نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ مرکزی خیال: انسان کو اپنی حالت پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ خدا نے جس کو جیسا بنایا اچھا بنایا۔ اگر ہم صبر اور شکر کریں گے تو ہماری ترقی ہوگی۔ ربائی نمبر 2۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ربائی کی تعریف۔ ربائی عربی زبان کے لفظ ربا سے بنا ہے، جس کے معنی 4 کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں 4 مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں۔ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم خافیہ ردیف ہوتا ہے۔ ربائی کا تیسرا مصرع ربائی کی جان ہوتا ہے۔ ربائی لا حول ولا قوت الا باللہ کے وزن پر کہی جاتی ہے۔ اردو شاعری میں ابتدا سے ربائی گوئی کی روایت رہی ہے۔ انیس، اکبر، حالی، امجد، فراق وغیرہ ربائی کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ انیس کا تعارف۔ میر ببر علی انیس 1802-1871 لکھنؤ کے مشہور مرثیہ گو شاعر گزرے ہیں۔ انیس نے ربائی گوئی میں نام پیدا کیا۔ انیس کی ربائی میں عیسائیوں کی مذہب اور اخلاق کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے دنیا کی بے ثباتی اور مشرقی تہذیب کو اپنی ربائیوں کے ذریعے پیش کیا۔ ربائی کا خلاصہ: انیس نے اس ربائی میں اس دنیا اور یہاں کی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے۔ انیس نے دنیا کو ایک فانی سرائے کہا ہے۔ انسانی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اپنے ساتھ مختصر سامان اور توشہ رکھتا ہے، وہ اسی سرائے میں ٹھہرتا ہے تو عارضی مدت کے لیے قیام کرتا ہے۔ سرائے آگ ایسی جگہ ہے جہاں لوگ آتے ہیں اور کچھ دن رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں زندگی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں انسان کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ انسان پیدائش کے ساتھ دنیا کے سرائے میں قدم رکھتا ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی منزل سے گزر کر یہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ خدا نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کائنات کے ہر ذرے کو فانی بنایا۔
जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे जानवर दुनिया में आते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं। क़यामत के खौफनाक धमाके से ये ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे सब टूट फूट जाते हैं। इस तरह इस कायनात का हर हिस्सा फ़ानी है। इंसान अपनी नज़र से देख रहा है, उसका जाना यकीनी है और आगे पीछे सभी जा रहे हैं। इंसान जब जवान रहता है तो इसे ये धोखा रहता है कि उसकी जवानी बहुत देर तक रहेगी। जवानी में इंसान चुस्त रहता है, बहुत काम कर सकता है। खुदा चाहता है कि इंसान अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर ले और इसको नेक कामों में इस्तेमाल करे, लेकिन शैतान इंसान को बहकाता है कि अभी तेरी जवानी बहुत पड़ी है, अब कुछ गुनाह कर ले, बाद में कुछ सवाब के काम कर लेना। इंसानी जवानी के नशे में रहकर नाफरमानियाँ करते रहता है कि वो उधेड़पन और बुढ़ापे में दाखिल हो जाता है। तब उसे एहसास होता है कि हाय, मैंने अपनी जवानी नाफरमानी में गुजार दी और नेकी का कुछ काम नहीं किया। इसकी आँख खुलती है, वो अब कुछ नेक काम करना चाहता है, लेकिन बुढ़ापे की कमज़ोरी उसे कुछ भी करने नहीं देती। जवानी का ज़माना जल्दी गुजर जाता है और बुढ़ापा आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। बाल आखिर अपनी ज़िंदगी पर अफसोस करते हुए इंसान इस दुनिया से गुजर जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो वक्त की कदर करे और ज़िंदगी की कीमती अयाम को खुदा की इबादत में गुजार दे, तभी वो दुनिया और आखिरत में कामयाब रह सकता है और इस फ़ानी दुनिया में मुख्तसर क़याम के दौरान हमेशा हमेशा की हकीकत को यकीनी बना सकता है। इस रुबाई में लोगों के लिए अनीस का यही पैगाम है। मरकज़ी ख़याल, ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ की ज़िंदगी को सुबात नहीं है। इंसान को मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जल जाने वाली जवानी में ज़्यादा नेकियां करना चाहिए और बुढ़ापे में खुदा की याद में गुजारना चाहिए।